أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات حضرات امام اور امت کے عنوان پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری مختلف باتیں اس سلسلے میں اپنی علمی کم مائگی کے اعتراف کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی۔ ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ یوما یعنی روز قیامت ندعو ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا، آواز دی جائے گی، کل اناسن تمام کے تمام انسانوں کو بے امامہم ان کے امام کے ساتھ، یعنی روز قیامت ہر شخص کو جو بلایا جائے گا، چاہے وہ جنت کی طرف بلایا جائے یا جہنم کی طرف بلایا جائے، ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے۔ تو جن کا امام جنت میں جائے گا وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے، اور جن کا امام ہی جہنم میں جائے گا وہ لوگ بھی جائیں گے۔ اب عزیزوں، امامت کا جتنا پختہ عقیدہ، جتنا پختہ تصور، کانسیپٹ ہمارے ہاں موجود ہے، ایسا کہیں اور موجود نہیں۔ ہمارے یہاں جو 12 امام ہیں، ان کی تعداد میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ 13ویں امام نے یہ ارشاد فرمایا تو لوگ سوائے ہنسنے کے کوئی اور کام نہ کریں، اس لیے کہ یہاں 12 کے بعد کسی 13ویں امام کی
کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ اور نہ کوئی کمی کر سکتا ہے۔ ایک ہمارے چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھئے کہ امام کتنے ہیں تو وہ کہے گا ہمارے امام 12 تھے، 12 ہیں، 12 ہی رہیں۔ نہ کمی کا امکان ہے نہ زیادتی کا امکان ہے۔ اب عزیزوں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امامت پر تو اور بھی بہت سے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ آخری امام کا تصور اور حضرات کے یہاں بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ غیبت پا عقیدہ ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان۔ قرآن مجید میں سورہ حمد کے بعد جو سورہ ہے، جو قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے، سب سے طویل سورہ ہے، جس کو کہتے ہیں سورہ بقرہ۔ بقرہ کہتے ہیں گائے، یعنی گائے والا سورہ، کیونکہ اس سورہ میں اللہ نے بیچ میں ایک واقعہ بیان کیا جس میں گائے کا تذکرہ آتا ہے، لہذا اس سورہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کا جو آغاز ہوتا ہے، کیونکہ اس سورہ میں صرف گائے کا واقعہ نہیں ہے، گائے کا واقعہ تو تھوڑی سی آیتوں کے بیچ میں ہے، لیکن اللہ نے سورہ میں بہت کچھ بیان کیا ہے، تو اس سورہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ الف لام میم کیا ہے کہ یہ حروف مقطعات، حروف مقطعات۔ یہ قرآن مجید میں آپ یوں سمجھے کہ کوڈ ورڈز، اور اکثر مقامات پر یہ حروف مقطعات پائے جاتے ہیں۔ اب اللہ نے جن پر قرآن نازل کیا وہ جانتے ہیں کہ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے، یا پھر جن کو اللہ نے تاویل قرآن کا علم عطا کیا، جو راسخون فی العلم ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ ہمارے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ الف لام میم کا مطلب الف لام میم، الف لام میم۔ دنیا کا کوئی مسلمان وہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، الف لام میم کا ترجمہ نہ کر سکتا ہے، نہ کسی کو بتا سکتا ہے، نہ کاغذ پر لکھ سکتا ہے۔ الف کی جگہ الف لکھنا ہے، لام کی جگہ لام لکھنا ہے، میم کی جگہ میم لکھنا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ہو، اگر پڑھے گا بھی تو ایسے ہی پڑھے گا، الف لام میم۔ اس کے بعد کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید وہ کتاب ہے جس پہ کوئی شک نہیں ہے، جس پہ کوئی شبہ نہیں ہے، جس پہ کوئی ریب نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ صاحبان تقوی کون ہیں؟ کہ یہ صاحبان تقوی وہ ہیں جن کے لیے سورہ قمر میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر، یعنی ہم متقین کو وہ جنتیں عطا کریں گے کہ جن میں نہریں جاری ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو متقین ہیں وہی جنت پہ جانے والے ہیں۔ اب ان متقین کی پہچان کیا ہے؟ ان متقین کی پہلی پہچان، یعنی اور بھی ان کی پہچانیں ہیں، لیکن پہلی پہچان بیان کی گئی یؤمنون بالغیب۔ اب صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ یؤمنون بالغیب، کہ یہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ متقین کون ہیں؟ کہ یہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب عزیزوں اگر کسی سے پوچھئے کہ غیب کا مطلب کیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں غیب کا مطلب اللہ، اور غیب کا مطلب جنت، اور غیب کا مطلب کوثر، اور غیب کا مطلب طوبیٰ، اور غیب کا مطلب جبرائیل، اور غیب کا مطلب میکائیل، اور غیب کا مطلب عیسیٰ، غیب کا مطلب جناب خضر، غیب کا مطلب قیامت۔ بے شک یہ ساری چیزیں غیب ہیں، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر اللہ کہہ رہا ہے کہ متقین جنت پہ جانے والے ہیں۔ کن جنتوں میں؟ جہاں عیون ہوں گے، یعنی چشمے جاری ہوں گے۔ کن جنتوں میں؟ جہاں امن ہوگا۔ کن جنتوں میں؟ کہا جہاں سکون ہوگا۔
کن جنتوں میں؟ جہاں نہریں جاری ہوں گی. وہاں کون جائیں گے؟ متقین جائیں گے. صرف ہم نہیں کہتے، سارے مسلمان کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، جن میں صرف ایک جنت میں جائے گا، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے. ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ پیغمبر نے نام تو نہیں بتایا، صرف یہ کہا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 فرقے جہنم واصل ہو جائیں گے. اب کوئی کتنا ہی بڑا صلح پسند نہ ہو، کیوں نہ ہو، لیکن کوئی کسی سے یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم بھی جائیں گے اور آپ کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. کہ ہم بھی جائیں گے اور آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے. اس لیے کہ اگر 2 کی گنجائش ہوتی تو کسی سے کہہ بھی سکتے تھے کہ بھائی ہم بھی چلیں گے اور آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں گے. یہ سارے معاملات دنیا تک ہو سکتے ہیں. دعوت میں آپ ہمارے ساتھ آ جائیے، جلسے میں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ نماز میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن جنت میں جانے کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی فرقہ اگر یہ کہتا ہے کہ ہم جائیں گے تو بس ہم جائیں گے، اس لیے کہ دوسرے کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن جو جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ کہ وہ ہوں گے متقین. اور متقین کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. دیکھیں بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں تو اب اگر دیکھیں بہت غور سے سنیے، اگر یہاں غیب سے مراد، یہاں اس آیت میں اگر غیب سے مراد اللہ ہے تو 73 فرقے اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر. سیدھی سیدھی بات ہے یا نہیں؟ تو 73 فرقے اللہ کو مانتے ہیں اور متقین کوئی ایک ہے جو جنت پہ جانے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیب سے مراد یہاں پر اللہ نہیں ہے. دیکھیں میں سوچ سمجھ کے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر غیب سے مراد اللہ نہیں ہے. اگر غیب سے مراد جنت ہے تو سب مانتے ہیں. اگر غیب سے مراد توبہ ہے تو سب مانتے ہیں. اگر غیب سے مراد سلسبیل ہے تو سب مانتے ہیں. اگر غیب سے مراد عیسیٰ ہیں تو سب مانتے ہیں. اگر غیب سے مراد فرشتے ہیں تو سب مانتے ہیں. غیب سے مراد حوریں ہیں تو سب مانتے ہیں. غیب سے مراد قیامت ہے تو سب مانتے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ متقین کی شان یہ ہے کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور یہی متقین جنت پہ جانے والے ہیں. اور نبی کہہ رہے ہیں 73 میں ایک ہی فرقہ جنت پہ جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے. اب آپ جواب نہ دیں گے تو کون جواب دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں غیب سے مراد نہ اللہ ہے، نہ کوثر ہے، نہ توبہ ہے، نہ جنت ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، کیا سمجھا، نہ عیسیٰ، نہ خضر، نہ قیامت. بلکہ یہاں پر اب یہ جملہ جیسے چاہے ویسے سننا، یہاں پر غیب سے مراد کوئی ایسا ہے جس کے سلسلے میں ایک فرقہ حاضر ہے، 72 غائب. مراد کون؟ وہ اس غیب سے مراد ہمارے امام. یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ دی، اس لیے کہ ہمارے یہاں تفسیر بالرائے حرام ہے.
قرآن مجید کی آیات کی تفسیر ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. ہم کیا، ہمارے بڑے بڑے علماء نہیں کرتے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے کہ ہم ہمیشہ قرآن صامت کا مطلب قرآن ناطق سے پوچھ کے سمجھتے ہیں. اس لیے کہ ہم قرآن کے مسئلے میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اہل لکھنؤ بیٹھے ہیں، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. ہم قرآن کے معاملے میں بے استادے نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھا بر محمد و آل محمد. اللہ نے ہمیں قرآن بھی دیا اور قرآن پڑھانے والے بھی دیے، تو وہ انہوں نے بتایا کہ بھئی قرآن کا مطلب کیا ہے. تو اب اس آیت کے سلسلے میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام خوش ہو جائیے. آپ کے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سرکار صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. چھٹے امام نے فرمایا کہ یہاں متقین سے مراد ہمارے جد علی کے شیعہ. بھائی صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. متقین سے مراد کون؟ کہ متقین سے مراد ہمارے جد علی کے شیعہ. متقین سے مراد ہمارے جد علی کے شیعہ. دیکھیے ایک بات ضرور میں عرض کروں گا، مجھے اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ ہم میں وہ کمالات نہیں ہیں، وہ اوصاف نہیں ہیں کہ ہم اپنے کو اہل بیت کا شیعہ کہہ سکیں. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو اللہ سلامت رکھے. ہم میں وہ کمالات نہیں. ہم جانتے ہیں کہ خالی شیعہ کہہ دینے سے کوئی شیعہ ہو نہیں جاتا. یہ بھی ہم یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اس کے لیے عقیدہ ضروری ہے، اس کے لیے ایمان کی پختگی ضروری ہے، اس کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہیں، سب ہم جانتے ہیں. اس کے لیے کردار ضروری ہے. ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں، ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں. اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. لیکن امام نے کیا فرمایا کہ متقین سے مراد وہ متقین جو جنت میں جانے والے ہیں، ان سے مراد ہمارے جد علی کے شیعہ ہیں. ہمارے جد علی کے شیعہ ہیں. اب عزیزوں مسلمانوں کے تمام فرقوں میں ایک ہم ہی ہیں جو اپنے کو علی کے شیعہ کہتے ہیں. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سب کے سب جنت پہ جائیں گے، لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو جنت پہ جائیں گے وہ انہی میں سے ہوں گے. سنیے جو امام نے فرمایا کہ اس آیت میں متقین سے مراد ہمارے جد علی کے شیعہ ہیں. اور پھر فرمایا کہ اس آیت میں غیب سے مراد ہمارا قائم. اللہ اکبر. غیب سے مراد کون ہے؟ کہ غیب سے مراد ہمارا قائم. اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے 12 امام کہاں ہیں؟ ہم سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد.
عزیزوں، تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ غیب سے مراد کون؟ کہ غیب سے مراد ہمارے امام آخر، اور الحمدللہ ہم ہی غیب پر عقیدہ رکھنے والے، غیب پر یقین رکھنے والے ہم ہیں۔ لیکن یہ بھی سمجھیے کہ امام کے غیب پہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی امامت معطل ہو گئی ہے، ان کی امامت معطل ہو گئی۔ قسم خدا کی کیا جملہ تحریر فرمایا ہے شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے کمال الدین میں، جو سمجھے گا وہ بولے گا ضرور۔ انہوں نے کہا جس طرح سے رسول اللہ غار میں رہ کے بھی رسول ہیں، ایسے ہی ہمارے امام غیبت میں رہ کے امام۔ اب عزیزو، ہم اگر غار غیبت پہ جاتے ہیں بوسہ دینے کے لیے تو کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ غار غیبت کیا ہے؟ حیرت تو ان پر ہوتی ہے، کیا سن رہے ہیں آپ، کہ جن کی سمجھ میں غار سور آتا ہے۔ ایک صلوات ہے بر محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے سنیے میری بات، معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب امام پردہ غیبت میں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، مثال دی کہ اس سے وہی فائدہ ہوتا ہے جو ابر آلود فضا میں آفتاب سے ہوتا ہے، وہی فائدہ اس امام سے ہوتا ہے جو پردہ غیبت میں ہو۔ کل میں نے آپ کے سامنے نواب اربعہ کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے قبلہ، مجھے افسوس ہوا کہ 24-25 گھنٹے ہو گئے اور تمام چینلز پر، جو یوٹیوب چینلز ہیں ان پر وہ کل کی مجلس لوگوں نے سنی، لیکن کسی کا میرے پاس فون نہیں آیا۔ بہت افسوس ہوا مجھے اس بات کا۔ خدا کے لیے تھوڑا سا مطالعہ کیجیے۔ کل مجھ سے ایک بلینڈر ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میں کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا وہ نہیں، ایسا نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اس کو بالکل ایکسیپٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے بہار الانوار کی 11ویں جلد دیکھی اور میرے خیال میں اس کتاب میں شاید کتابت میں کچھ غلطی ہو گئی، اور کتابت میں اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور میں نے اس کو دیکھ کے ایسے ہی پڑھ دیا اور میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ غیبت صغریٰ 6 سال 6 مہینے اور 6 دن۔ خدا سلامت رکھے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں جناب عظیم علی صاحب، انہوں نے کل دن میں ہم کو متوجہ کی، غور کرنے آپ۔ اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء اور ذاکرین کو ایسے ہی لوگ چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی کہ 24-25 گھنٹے میں کسی نے مجھے فون نہ کیا، اگر میں پی جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لیکن بہرحال میں انسان ہوں اور آل محمد کے سلسلے میں ضد کا تو کوئی سوال ہی نہیں، تو مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی۔ تو غیبت صغریٰ کا زمانہ 6 سال کا نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بلینڈر کا مطلب یہ ہوا کہ بہت بڑی غلط۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں ہم جب ممبر پہ آتے ہیں تو اپنی انا چھوڑ کے آتے ہیں، بہت توجہ آپ حضرات کی، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ 329 ہجری تک غیبت صغریٰ کا زمانہ چلا، یعنی تقریباً 69 ایئرس، سمجھ گئے آپ؟ 69 ایئرس، یعنی 69 سال۔ تو 69 سال 6 مہینے اور 6 دن ہیں۔ تو وہ بہار الانوار میں میرے خیال میں 69 میں 6 چھپ گیا اور 9 جو تھا لکھنے والا بھول گیا، تو وہی میں نے دیکھا، میں نے پڑھ دیا، تو آپ مجھے معاف فرمائیں اور بات آپ تک پہنچ جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کلپ کو الگ سے چلا دیا جائے تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے
میں نے بالکل وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. تو بہرحال اتنا لمبا پیریڈ ہے جو نواب اربعہ کا زمانہ. 4 نائب سنا، 4 نائب امام کے. جناب عثمان ابن سعید اسدی، اس کے بعد محمد ابن عثمان ابن سعید اسدی، پھر حسین ابن رو، پھر علی ابن محمد سمری. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان حضرات کے زمانے میں امام کے پاس امام کے چاہنے والے سوالات لکھ کے بھیجتے تھے اور امام ان سوالات کے جوابات دیتے تھے. آج کی مجلس میں 2-3 سوالات اور ان کے جوابات جو امام کی طرف سے ملے، بالکل ڈائریکٹ امام کی طرف سے، اور ان حضرات کے وسیلے سے ہم تک آئے، جن میں کوئی شک نہیں، جن میں کوئی شبہ نہیں. سنیے عزیزوں، مثلا کسی شخص نے، دیکھیے الحمدللہ میرا کوئی کہیں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا بہت بے خوف ہو کے پڑھ رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے. کسی نے امام سے پوچھا کہ وہ زمینیں جن کو امام کے نام پر وقف کر دیا جائے، کیا انہیں بیچا جا سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام نے فرمایا کہ نہیں بیچا جا سکتا. آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ میں سرکار باب الحوائج کے ایوان میں پڑھ رہا ہوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وقف بورڈ سے نو ڈیوز مل سکتا ہے، لیکن بارگاہ امام سے نو ڈیوز یا نو آبجیکشن کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا. نو آبجیکشن جو ہے وہ بارگاہ امام سے نہیں مل سکتا. امام نے فرمایا کہ وہ زمینیں جو امام کے نام پر وقف کر دی جائیں ان کو بیچا نہیں جا سکتا. اس کے بعد کسی نے امام سے پوچھا، اب سنیں بہت غور سے سنیں، کسی نے امام سے سوال کیا کہ اگر کسی شخص کے پاس مال امام ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، اور وہ اس کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کر رہا ہے، سنیے، وہ اس کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کر رہا ہے. اب وہ مال دولت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، کرنسی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، زمین کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، جائیداد کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تو امام کا مال ہے اور اس کو خرچ کر رہا ہے اپنا مال سمجھ کے، یا اپنے مال کی طرح اس پر تصرف کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ کے امام نے تحریری طور پر جواب دیا کہ ایسے شخص پر ہم بھی لعنت کرتے ہیں. کہ کسی کو برا نہ لگے، ہم بھی لعنت کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی لعنت کرتے ہیں، اور روز قیامت تمام انبیاء بھی لعنت کریں گے. ایک صلوات اور پڑھے بل محمد و آل محمد. دیکھیے میں بالکل واضح طور پر آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں، مجلس بہت دور دور تک سنی جا رہی ہے. الحمدللہ کبھی اس معاملے میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی رعایت نہیں کی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام کی اس حدیث کی زد میں خالی متولی آتے ہیں. سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ کوئی یہ نہ سوچے کہ امام کی اس حدیث کی زد میں صرف، میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آتے ہیں، میں نے کہا یہ نہ سوچے کہ صرف متولی اس کی زد میں آتے ہیں، ہم سے کیا تعلق ہے. نہیں، اگر وقف کی دکان یا وقف کا مکان یا وقف کی زمین 100 روپے مہینہ میں لیے ہوئے ہیں اور 5000 روپے مہینہ میں دوسرے کو دیے ہوئے ہیں، تب بھی امام کی لعنت کیا بنتا ہے؟ ایک صلوات اور پڑھتے بل محمد و آل محمد. وقف کے معاملے میں متولی کو کہنا تو بہت آسان ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ذرا اپنا تجزیہ بھی کیجئے. فرش ادا پہ آئے، مجلس امام حسین میں آئے،
مجلس امام حسین میں آئے، ہر رکن کے سلسلے میں، اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اس میں آقا سیستانی کیا فرمانا ہے، اس سلسلے میں عالم دورہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو مسجد کے نیچے تمہاری دکان ہے اس کا کرایہ کتنا دو، اس سلسلے میں آقا سیستانی کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ، میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اوقاف میں روزگار کے اوسر نہ تلاش کرو۔ ایک صلوات پڑھے بل محمد و آل محمد۔ میں یہ یوں ہی تھوڑی کہہ رہا ہوں، اگر کسی وقف میں کوئی متولی گڑبڑ کر رہا ہے تو تمہاری ہمت اس لیے نہیں ہوتی کہ تم اس کے مقابلے پہ آؤ کہ تم 10 روپے مہینہ کرایہ دیتے ہو اور وہ بھی نہیں دیتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوچھئے کیا دینا چاہیے، پوچھئے وہاں بھی تو صحیح رہی ہے، کیا کرایہ دیں، سرکل ریٹ سے کرایہ دینا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ میری بات سمجھئے، بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھا ہے، میرے دل پہ لگتی ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بڑے بڑے لوگ ہم نے بھی دیکھا ہے، کچھ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، اس امام باڑے کی اتنی زمین ہے اور اس کربلا کی اتنی زمین ہے، یہاں مومنین کو آباد کر دیا جائے۔ ارے تمہارا 2000 اسکوائر فٹ کا مکان ہے، پہلے 500 اسکوائر فٹ پر کسی غریب کو آباد کرو۔ سنو بیٹا مجلس، تو یہ طریقہ جو ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے، بہت غور سے سنو میری بات، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اگر یہ بچے سدھر گئے تو اس کا رزلٹ آج سے 10 سال بعد دیکھنے کو ملے گا۔ اب جن کے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے، ان کے اوپر میسم زدی کیا ہے؟ آقا حسین فرمانا تم پر میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ تو بھیا حرام سے بچو۔ یہ جو لکھنؤ میں نوابین نے اتنے بڑے بڑے روضے بنوائے، اس کے چاروں طرف اتنی بڑی بڑی زمینیں چھوڑ دیں، یہ اس لیے چھوڑی تھی کہ یہاں پہ یہ بنا لو، دکانیں بنا لو، مارکیٹ بنا لو، یہ وہ یہ یوں ہی نہیں چھوڑی تھی۔ غور کیجئے گا، اس میں کھجور کے پیڑ لگائے گئے تھے، کاہے کے لیے لگائے گئے؟ آم کے پیڑ کیوں نہیں لگائے گئے؟ بتائیے مجھے، آپ تو میں کہہ رہا ہوں آم کے پیڑ کیوں نہیں لگائے؟ آم کے پیڑ لگتے تو فائدہ ہوتا، فصل بکتی۔ ان کو معلوم تھا کہ یہاں خالی کھجور کا پیڑ لگے گا، اس میں پھل ول نہیں آئیں گے، اور جو کھجور آئیں گی بھی وہ اس قابل نہیں ہوں گی کہ کھائی جا سکے۔ لیکن سنیے، یہ ہم ہی بتائیں گے آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہم ہی بتائیں گے آپ۔ یہ کھجور کے پیڑ لگائیں، کیوں لگائیں، کس لیے لگائیں؟ پتہ ہے آپ کو کیوں لگائیں؟ اب کٹوائے جا رہے ہیں، اس لیے یہ کھجور کے پیڑ لگائے گئے تھے کہ یہ امام حسین کا روضہ بنایا ہے۔ یہاں کھجور کے پیڑ اس لیے لگائے گئے کہ یہ ہندوستان ہے،
کھجور کے پیڑ اس لیے لگائے گئے کہ جب تم وہاں جاؤ تو تمہیں کربلا کا احساس ہو. اور میں اس بات کی مخالفت میں یوں ہی نہیں کر رہا ہوں. مجھے ہمدردی سب سے، قبلہ مجھے معاف فرمائیے گا، معلوم ہو کسی کربلا میں باؤنڈری کے نام پر دکانیں بن رہی ہیں اور اس وقت سب مومنین کو دی جا رہی ہیں. مومنین لے رہے ہیں، کیوں کہ 10 لاکھ روپے کی پگڑی کے بجائے 1.5 لاکھ روپے کی پگڑی دے کر مومنین نے اپنے ایمان کے نام پر دکان لے لی، اور اس کے بعد جب نہیں چلی تو 20 لاکھ کی کسی غیر کے ہاتھ بھیج دی. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. اور میرے خیال میں سمجھدار لوگ میری بات کی تائید کریں گے کہ وہ ساری بارگاہیں اور وہ ساری مساجد بہت زیادہ مینٹین ہیں اور وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے جہاں 1 روپے کی آمدنی نہیں ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا. اس لیے کہ ایسی بارگاہوں میں جو قریب آتا ہے وہ کچھ خرچ کرنے کے لیے آتا ہے، کچھ کمانے کے لیے نہیں آتا. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ محمد. تو بھیا محنت کرو، کوشش کرو، بارگاہوں میں آؤ، بوسہ دینے کے لیے آؤ، دعا کرنے کے لیے آؤ، اس کا تحفظ کرنے کے لیے آؤ، اس کی زمین پر نگاہ بد ڈالنے کے لیے نہ آؤ. بچو. اور یہ بھی سمجھ لو کہ بظاہر تم کچھ بھی بن جاؤ، کتنا ہی بڑا مکان کیوں نہ بنا لو، کتنی ہی بڑی گاڑی سے کیوں نہ گھوم لو، لیکن تم پر ہم لعنت نہیں کر رہے ہیں، امام لعنت کر رہے ہیں. سن رہے آپ؟ اور امام کی لعنت آخرت میں بھی رسوا کرتی ہے، دنیا میں بھی رسوا کرتی ہے. بس مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. تو امام سے ایک سوال یہ بھی ہوا. اب سنیے، بہرحال یہ تو ایک پیغام تھا، اور چونکہ میں نے کل کسی کا ایک میسج دیکھا کہ مجلسوں میں فضائل و مصائب کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پہ بھی گفتگو ہونا چاہیے، لہذا میں نہیں گفتگو کرتا. ایک صلوات پڑھ پر محمد وآلہ. اب سنیے، تو امام سے ان نواب اربعہ کے ذریعے بہت سے سوالات کیے گئے. ایک سوال امام سے یہ بھی ہوا، اب تھوڑا سا اپنے ذہن کو موڑیے فضائل سننے کے لیے. ایک سوال امام سے یہ بھی ہوا کہ حضور یہ بتائیں کہ کیا کربلا کی خاک کے دانوں سے بنی ہوئی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ آپ کے لیے دیکھیے بہترین تسبیحیں آتی ہیں، پلاسٹک کے دانوں کی بنی ہوئی، شیشے کے دانوں کی بنی ہوئی، عقیق کی، یاقوت کی، اس کی اس کی، اور آپ کے ہاتھوں میں رہتی. لیکن گھر کے مصلی میں جس پر آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں خاک کربلا کی تسبیح ضرور رکھیں. سنیے میری بات، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خاک کربلا کی تسبیح ضرور رکھیں. اور کوشش یہی کیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پر تسبیح پڑھنا غلط ہے، نہیں، کوشش یہ کیجئے کہ تسبیح جو ہے وہ اسی سے پڑھیے، اسی سے تسبیح پڑھیے. اب یہ باتیں حالانکہ مجلسوں میں پڑھنے کی نہیں ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کربلا سے جو تسبیح آتی ہیں ایک بار اس کے دانوں کو گن بھی لے لیجیے اور اس کو صحیح کر لیجیے. تسبیح میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے امام، اس کو تو پڑھا نہیں جاتا. اور بیچ میں جو 2 دانے ہوتے ہیں تھوڑا بڑے یا چھوٹے علامت کے طور پر ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہر کی. تو امام سے لے کے کہر کی تک سب سے پہلے 33 دانے ہونا چاہیے، 33. یاد رکھیں میرے بچے، کتنے ہونا چاہیے؟ 33. اور ایک کہر کی سے دوسری کہر کی کے بیچ میں 32 دانے ہونا چاہیے، جو عام طور پہ 33 ہوتے ہیں. لہذا جب خاک پاک کی تسبیح آپ کے گھر میں آئے تو اس کو درست کر لیجئے اس طرح سے. بیچ میں کتنے دانے ہونا چاہیے؟ 32، 32.
اور اس کے بعد پھر قہرکی سے لے کے امام تک 33 دانے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے تسبیح پڑھنا شروع کی، امام سے دانے ہاتھ سے ہلاتے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو 33 دانے ہوئے۔ پھر آپ نے قہرکی کو شامل کیا تو کتنے ہو گئے؟ 34۔ تو 34 بار آپ نے اللہ اکبر کہہ لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے الحمدللہ کہنا شروع کیا تو قہرکی تک آپ آئے تو بیچ میں تھے 32 دانے۔ پھر آپ نے قہرکی کو شامل کیا تو کتنے ہو گئے؟ 33۔ تو 33 بار آپ نے الحمدللہ کہہ لیا۔ اس کے بعد آپ نے شروع کیا امام تک گنا تو بیچ میں کتنے دانے؟ 33 دانے۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام کو تو پڑھنا نہیں، تو اب جب آپ نے یہاں سے وہاں تک پڑھا تو کتنے دانے ہو گئے؟ 33 دانے۔ تو 33 بار آپ نے سبحان اللہ کہا۔ بیچ میں اگر 33 دانے ہوں قہرکی سے قہرکی تک تو ایک کنفیوژن رہتا ہے کہ ایک بار قہرکی کو پڑھا جائے اور ایک بار نہ پڑھا جائے، لہذا اس طرح سے تسبیح ہونا چاہیے۔ تو تسبیح خواجہ پاک کی ہمارے ہر گھر میں مصلی میں ہونا ضروری۔ اب کسی نے جب امام سے پوچھا تو امام نے اس کی فضیلت بیان کی۔ اب دیکھتا ہوں کون نمازی خاموش رہتا ہے۔ امام نے فضیلت بیان کی، امام نے فضیلت یہ بیان فرمائی کہ سب سے بہتر تسبیح خاک کربلا کے دانوں سے بنی ہوئی تسبیح ہے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے آپ کے امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ اگر کسی اور چیز کے دانوں سے بنی ہوئی تسبیح تم پڑھ رہے ہو تو دانوں کو گردش بھی دیتے جاتے ہو اور زبان سے ذکر بھی کرتے جاتے ہو۔ مطلب تم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو دانے بھی گردش میں ہیں اور تم اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہو، تو جب دونوں کام ہوتے ہیں تو اس کا اجر ملتا ہے۔ لیکن اگر خاک کربلا کی تسبیح ہے اور کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے تو اگر تسبیح کے دانوں کو گردش دے رہا ہے اور ذکر کرنا بھول بھی جائے، سنا ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، ساری دانے لا رہا، یہ مطلب نہیں ہے کہ جان بوجھ کے، لیکن آدمی اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور اس کے بعد دھیان کہیں اور چلا گیا مثلا یا بھول گیا اور خالی دانے ہلا رہا ہے لیکن اللہ اکبر نہیں کہہ رہا ہے یا الحمدللہ نہیں کہہ رہا ہے یا سبحان اللہ نہیں کہہ رہا ہے، تو کربلا کے دانوں کو گردش دینے کا اجر بھی ملے گا اور ذکر کا ثواب بھی ملے گا۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو یہ تسبیح کی اہمیت امام نے بیان فرمائی۔ پھر امام سے جناب حسین ابن رو کے زمانے میں ایک سوال اور کیا گیا، انشاءاللہ اسی کے اوپر مجلس تمام، اور وہ سوال امام سے یہ کیا گیا کہ مولا یہ فرمائیے کہ اگر ہم کسی معصوم کی قبر کے پاس نماز پڑھیں، دیکھیں آپ ماشاءاللہ زیارت کے لیے کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، میسم زیدی کی نہیں، اپنے امام کی بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، اپنے امام کی بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور اگر آپ اس کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھنؤ میں رہتے ہیں، جب یہاں کسی بارگاہ میں جائیے تو وہاں بھی اس چیز کا خیال رکھیے تو آپ عادی رہیں گے۔ میں نے کیا بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی، آپ نے شاید غور نہیں کیا۔ امام سے پوچھا کہ اگر ہم کسی امام کی قبر کے پاس جائیں اور وہاں نماز پڑھیں تو نماز کیسے پڑھیں؟ قبر کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، قبر کے سرحانے نماز پڑھیں، آیتی نماز پڑھیں، یا پھر قبر کو سامنے رکھ کے نماز پڑھیں؟ تو آپ کے امام کا جواب یہ آیا کہ نہ تو آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ امام اپنی زندگی میں بھی امام ہوتا ہے، سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے، اور شہادت کے بعد بھی امام ہوتا ہے، لہذا امام کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ادھر ادھر بھی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، امام فرمایا آپ کے آخری امام، اس لیے کہ امام کے برابر میں بھی کھڑا ہونا مناسب نہیں، لہذا نماز پڑھو تو اس طرح سے نماز پڑھو کہ قبر معصوم یا قبر امام سامنے ہو۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد وآل محمد۔ شاید آپ نے ویسے نہیں سنا جیسے سننے کا حق تھا، اب آپ ہمیں انصاف سے بتائیں کہ جب شہادت کے بعد بھی امام امام ہوتا ہے، جب شہادت کے بعد بھی امام امام ہوتا ہے، جب شہادت کے بعد
امام کی قبر کے آگے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو ہمارا کوئی امام کسی اور کے پیچھے کیا نماز؟ سنیے، میں نے یوں ہی نہیں پڑھا ہے، صاحب سوائق محرقہ نے لکھا، صحیح مسلم شریف میں تحریر ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آخری آنے والا آئے گا تو عیسیٰ بھی چرخ چہارم سے آئیں گے، اور جب نماز کا وقت آئے گا تو پیغمبر نے فرمایا میرا بیٹا، میرا 12واں نائب، تمہارا 12واں امام عیسیٰ سے اخلاقاً، آپ نے جملے کو سنا نہیں، تکلفاً، ہائے ہائے ہائے، مروتاً، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، یہ کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں، آپ نماز پڑھائیں، تو جناب عیسیٰ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے عیسیٰ جن کے معجزات کی وجہ سے قوم ان کو خدا کا بیٹا کہتی ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں شاید 2 سال پہلے میں نے پڑھا تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح، 2 سال پہلے میں نے پڑھا تھا، غالباً 2019 میں پڑھا تھا، لیکن کیونکہ یہ اشرعی امام کا نام منسوب ہے لہذا خدا جانے کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ نکتہ میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ، کسی عیسائی سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے امام غیبت میں ہیں؟ کہاں غیبت میں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہا اسی زمین پر ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ اسی زمین پر ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے امام زمین پر ہیں اور ہمارے عیسیٰ چوتھے آسمان پہ ہیں، آپ بتائیے کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ خدا کروٹ کروٹ جنت عطا کرے۔ علامہ اظہر حسن زیدی نے فرمایا کہ بھئی فضیلت کے ترازو میں، فضیلت کے ترازو میں ایک پلے میں ہمارے امام تشریف لائے۔ کیا سنایا آپ؟ دیکھیں اب نہ بولیں گے تو کب بولیں گے؟ علامہ نے فرمایا کہ ایک پلے میں ہمارے امام تشریف لائے، دوسرے پلے میں عیسیٰ آئے، اب اسے کیا کیا جائے کہ عیسیٰ کا پلہ چوتھے آسمان پہ پہنچ گیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عیسیٰ کا پلہ چوتھے آسمان پہ پہنچ گیا۔ تو عزیزو صاحب سوائق محرقہ لکھتے ہیں عیسیٰ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ نماز آپ پڑھائیں، اس لیے کہ اس نماز کو آپ ہی کے لیے قائم کیا گیا۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ عیسیٰ نماز پڑھیں گے اور میرا بیٹا نماز پڑھائے گا، اس لیے کہ یہ امام، تو کوئی امام کے آگے کھڑا نہیں ہوتا، امام کے پیچھے کھڑا ہوا جاتا ہے، امام کے آگے نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ ایک بات اور اپنے لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے سنیں گے آپ، جب جناب آدم اس دنیا سے گزر گئے
تو جبرائیل جناب شیس کے پاس آئے. شیس کے گھر میں پہلی موت تھی، پہلا انتقال تھا. جناب شیس جناب آدم کے بیٹے. تو جناب جبرائیل نے جناب شیس کو غسل دینے کا طریقہ تعلیم کیا. ایسے غسل دیجئے، ایسے کفن پہنائیے. پھر اس کے بعد کہا کہ اب آپ نماز پڑھیے آدم کے جنازے پر. تو جناب شیس نے جبرائیل سے کہا، اب دیکھیں اگر اس نقطے کو آپ نے سمجھ لیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ آپ کی سماعتوں کے معیار کا مظاہرہ ہوگا. سنیے، تو جناب جبرائیل نے جناب شیس سے کہا کہ میں آپ کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ ہم فرشتے آپ کے بابا کو سجدہ کر چکے ہیں. تو سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ میں کیا عرض کر گیا؟ اس لیے کہ فرشتے آپ کے بابا کو سجدہ کر چکے ہیں، لہذا ہم آپ کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں، غور کیا آپ نے، آپ کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اب میرا دل کہتا ہے اسی لیے عیسیٰ بھی ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آگے نماز نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ عیسیٰ بھی کہیں گے اے مولا، اے امام، ہم آپ کے جد کا کلمہ پڑھ چکے ہیں. دنیا میں کہیں بھی نماز جماعت ہو رہی ہے، کوئی امام جماعت کے آگے نظر نہیں آتا. یہ تو صرف ایک ہی منظر ہے، کربلا کا میدان، جہاں سعید و زہیر آقا حسین کے سامنے کھڑے ہوئے، آتے ہوئے تیروں کو روک رہے. ہماری جان قربان انصار حسین. یہ وہ انصار ہیں کہ شب عاشور آقا حسین شہداء کی فہرست سنا رہے ہیں. کل کون کون مارا جائے گا، کل کون کون شہید ہوگا، کیفیت شہادت بھی بتا رہے ہیں. ساری دنیا میں کہیں یہ منظر دیکھنے کو نہ ملے گا. شہداء کی فہرست تمام ہوئی، ایک کم سن شہزادہ اٹھا، 13 سال کا سن. چچا، کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ میرے لال، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اگر آپ کی محبت میں موت آئے تو شہد سے زیادہ شیریں. تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے، اور تمہارے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا نام بھی. اپنا نام سنا تو خوش ہوگا، علی اصغر کا نام سنا تو کہا چچا کیا اشقیہ خیموں میں چلے آئیں گے؟ مقصد یہ تھا کہ میرا بھیا تو میدان میں جانے کے لائق بھی نہیں ہے. آقا حسین نے فرمایا میرے لال، میں تمہارے بھائی کو لے کر میدان میں جاؤں گا، سوال آپ کروں گا، علی اصغر تیر حرملہ کا نشانہ بنے گا. روتے ہوئے قاسم اٹھے علی اصغر کی شہادت کا حال سن کر، لیکن دل اس بات سے مطمئن تھا کہ ہمارا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے. عزیزوں، عاشور کی رات ہے،
علامہ نجم الحسن قراروی نے ذکر العباس میں یہ واقعہ تحریر کیا ہے. وہ کہتے ہیں آقا حسین بی بی زینب سے رخصت ہونے کے بعد یہ دیکھنے کے لیے چلے کہ اس وقت میرے انصار اور میرے اہل بیت کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے دوستوں کے خیموں کا رخ کیا. جا کے دیکھا کہ ایک بڑے خیمے میں جناب حبیب ابن مظاہر ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے اور سامنے حسین کے انصار بیٹھے ہوئے. بالکل یہی مجلس کا منظر ہے. اور جناب حبیب انصار سے کہہ رہے ہیں دیکھو کل قربانیوں کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم مارے جائیں اور تم میں سے کوئی زندہ رہے. انصار ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں آقا آقا میرے مولا. کیونکہ جناب حبیب آقا حسین کے دوست ہیں، لہذا حبیب کو آقا کہہ کے مقادم کر رہے ہیں کہ آپ کل ہمیں بس اپنے آقا سے اپنے دوست سے اجازت دلوا دیجئے گا باری باری، پھر دیکھیے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں. حسین دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھے، اہل بیت کے خیموں کا رخ کیا. ایک خیمے کے قریب آئے، ایسا محسوس ہوا کہ خیمے میں 3 شخصیتیں موجود ہیں. اب جو جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ علی کے بیٹے حضرت عباس، امام حسن کے بیٹے قاسم اور حسین کے فرزند علی اکبر. سنیں گیا آقا حسین نے سنا علی اکبر کہہ رہے ہیں چچا عباس کل سب سے پہلے بابا پر میں جان قربان کروں. منہ پر ہاتھ رکھ دیا، نہیں بیٹا نہیں، ایسی باتیں نہیں کرتا، میرے لال پہلے ہم جائیں گے. کہا چچا اگر آپ مارے گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، بابا کا بازو شکستہ ہو جائے گا. میرے لال اگر تم شہید ہو گئے تو میرے آقا کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہے گی. 13 سال کے قاسم اٹھے، چچا نہ پہلے آپ جائیں گے نہ بھیا علی اکبر آپ جائیے گا، اس لیے کہ اگر چچا عباس مارے گئے تو ہمارے چچا حسین کی کمر شکستہ ہو جائے گی، اگر بھیا علی اکبر شہید ہو گئے تو امو حسین کی آنکھوں کا نور جاتا رہے گا. لیکن پہلے میں جاؤں گا، اس لیے کہ میرے مارے جانے سے نہ کمر شکستہ ہوگی نہ آنکھوں کا نور رخصت ہوگا، میں تو یتیم ہوں. خیمے کا پردہ اٹھا، آقا حسین خیمے میں داخل ہوئے، قاسم کو سینے سے لگایا، میرے لال میری زندگی میں اپنے کو یتیم نہ کہنا. جزاک اللہ. رونے میں کوئی کمی نہ کرنا. آج ایک کم سن کا ماتم ہے، ایک یتیم کا ماتم ہے. سنیے عزیزوں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، مال مجلس میں کوئی کمی نہ رہ جائے. بار بار قاسم سامنے آ رہے ہیں، چچا میدان میں جانے کی اجازت. بیٹھ جاؤ قاسم، تم تو میرے بڑے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں. کئی بار اجازت مانگنے کے بعد بھی جب اجازت نہ ملی، مایوس ہو کے خیمے میں آئے، سر جھکائے ہوئے. بیوہ قاسم ام فروہ خیمے میں داخل ہوئی. قاسم کیا مجھے اپنی دادی سے شرمندہ کرانا؟
اے اماں ہم تو بار بار اجازت مانگ رہے ہیں لیکن چچا اجازت ہی نہیں دیتے. کچھ یاد آیا ام فروا کو؟ میرے لال قاسم مجھے یاد آیا جب تمہارے بابا کو زہر دیا گیا تھا، کلیجے کے ٹکڑے چشت میں گر رہے تھے، اس وقت تم 3 سال کے تھے. تمہارے بابا نے تمہیں قریب بلایا، ایک تعویذ تمہارے بازو پر باندھا تھا اور یہ کہا تھا قاسم جب کوئی سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھولنا اور جو اس میں لکھا اس پہ عمل کرنا. قاسم اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہوگا؟ تعویذ کو کھولا، پڑھا. مولا حسن کی وصیت تھی، میرے لال قاسم کربلا کے میدان میں میں نہ ہوں گا، میری طرف سے تم حسین پر اپنی جان قربان کر دینا. عزیزوں امام عصر کی خدمت میں پرسہ پیش کیجئے. لیکن ان آنسوؤں کے ساتھ دعا بھی کرتے رہیے گا کہ اب افغانستان میں جو مومنین ہیں، جو شیعہ ہیں، خداوند عالم ان کو ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے. ان عزاداروں کی اللہ حفاظت کرے. بصری عزیزوں جناب قاسم خوش ہو گئے، آنے کے بعد وہ تحریر دکھائی کہ آپ کے بابا کا خط ہے. اے قاسم خط لے کے آئے ہو یا مرنے کی اجازت لے کے آئے؟ خط کو پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بھتیجے کو گلے سے لگایا، اتنا روئے کہ چچا بھتیجے بے ہوش ہو گئے. چچا بھتیجے روتے روتے بے ہوش ہو گئے. جب کشی سے فاقہ ہوا، آؤ میرے لال آؤ. اب قاسم کو ساتھ دیے ہوئے اس خیمے میں آئے جو بی بی زینب کا خیمہ تھا، ام المصائب کا خیمہ، شریکت الحسین کا خیمہ، ثانیہ زہرا کا خیمہ. بہن زینب ذرا تبرکات کا صندوقچہ لے کے آؤ. بی بی زینب تبرکات کا صندوقچہ لے کے آئیں. صندوقچے کو کھولا، امام حسن کا سبز رنگ کا امامہ نکالا، قاسم کے سر پر باندھا. امام حسن کی آبا قاسم کے دوش میں ڈالی. دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں. اس کے بعد قاسم کی بغلوں میں دونوں ہاتھوں کو دیا، بلند کیا جیسے غدیر میں نبی نے علی کو بلند کیا تھا. مدینے کا رخ کیا، دیکھ رہے ہیں آپ میری طرف. اور اس کے بعد کہا بھیا حسن یہ ہے آپ کا قاسم. اللہ اکبر. اس کے بعد قاسم کو لے کے میدان میں آئے. امام حسن کا امامہ سر سے اتارا، دوش سے ردہ اتاری. جناب قاسم ایک باریک سے کرتا پہنے ہوئے میدان کی طرف چلے. کوئی زرہ ایسی نہ تھی جو جناب قاسم کے بدن پہ آ جاتی. ایک کرتا، اس میں بھی آقا حسین آگے بڑھے، گریبان کو چاک کر دیا. خدا ان بچوں کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ برقرار رہے. جن بچوں کے باپ زندہ ہیں ان سے کہہ رہا ہوں غم حسین کے علاوہ کبھی گریبان چاک نہ کرنا. خدا تمہارے والدین کو سلامت رکھے. غم حسین کے علاوہ کبھی گریبان کو چاک نہ کرنا. قاسم کا گریبان چاک کیا آقا حسین نے. بی بی زینب نے یہ منظر دیکھا. بی بی زینب نے یہ منظر دیکھا. فردہ جاؤ میرے بھیا کو بلا لاؤ. حسین خیمے میں آئے. بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہ آپ نے قاسم کا گریبان کیوں چاک کیا؟ ابھی شب عاشور جو حسین کہہ رہے تھے میرے لال جب تک میں زندہ ہوں اپنے کو یتیم نہ سمجھنا. آپ کو پتا ہے جناب زینب نے کیا کہا؟ اے بہن زینب میرا 13 برس کا لال میرے بھیا کی نشانی، میری جان قاسم میدان پہ جا رہا ہے، زرہ بھی نہیں ہے، کرتا پہنے ہوئے جا رہا ہے. میں نے
گریبان اس لیے چاک کر دیا کہ چاک گریبان یتیمی کی نشانی ہے. ہو سکتا ہے کوئی یتیم سمجھ کے رحم کھائے. جناب قاسم میدان میں آئے, تلوار نکالی. میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا. تلوار نکالی اور رجس پڑا. ازرق شامی اور اس کے 4 بیٹوں کو قتل کیا جو نہایت شجاعت. انہیں قاسم نے قتل کیا اور لوگ آئے, قاسم انہیں قتل کرتے رہے, یہاں تک کہ لشکر نے ایک بار بھی حملہ کیا. جمل و صفین کے فاتح کے وارث نے تلوار چلانا شروع کی. جدھر سے نکل جاتے تھے لاشوں کے انبار لگ جاتے تھے. قاسم جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ پیچھے سے آ کر کسی نے گرز کا وار پشت پہ کیا. ارے حسن کا لال گھوڑے سے زمین پہ آیا, آواز دی یا ماں ادرکنی, آئے چچا. میری مدد کے لیے آئیے. مجھ میں اتنی طاقت دی کہ میں تفصیلات پڑھ سکوں, بس اشارے سنیے. بھیا عباس آگے بڑھو, بیٹا علی اکبر آگے بڑھو. بیچ میں حسین بنی ہاشم کے شیر دوڑتے ہوئے میدان کی طرف چلے, دوڑتے ہوئے میدان کی طرف چلے. اب حسین آگے بڑھ رہا ہے, ادھر سے بار بار آواز آ رہی ہے, یا ماں ادرکنی, یا ماں ادرکنی, یا ماں ادرکنی, یا ماں ادرکنی. یہاں تک کہ قیامت قیامت, یہاں تک کہ آواز آنا بند ہو گئی, آواز آنا بند ہو گئی. اب جو حسین پہنچے, اب جو حسین پہنچے, مجمع چھٹا. اب جو مجمع چھٹا کیا دے گا؟ قاسم کی لاش کے ٹکڑے کربلا کی سرزمین کو پھیلے ہوئے. حسین نے آبا کو اتارا, زمین کو بجھایا. سنیے عزیزوں, مولا سلامت رکھے آپ کو, ان رونے والوں پر اللہ رحمت نازل کرے. سنیے, اب عزیزوں امام حسین نے ابا کو زمین پر بچھا دیا. اب آپ کو معلوم ہے دور کھڑے دشمن دیکھ رہے ہیں, دور کھڑے دشمن دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کو پتا کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عباس, علی اکبر, دیگر بنی ہاشم کے جوان ایک ٹکڑا یہاں سے اٹھایا, لا کے حسین کی ہوا میں رکھا. وہاں سے اٹھایا, لا کے حسین کی ہوا میں رکھا. حسین بھی ٹکڑے جمع کر رہے ہیں, بنی ہاشم کے جوان ٹکڑوں کو جمع کر رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے کٹری بنائی, لے کے چلے, لے کے چلے. بس بس بس, تمام ہو گئی مجلس. ایک ایک جملہ, ایک جملہ. ایک جملہ سن لو, پھر جتنی دیر دل چاہے اتنی دیر رونا. حسین کو کٹری لے کے چلے, پیچھے پیچھے عباس و علی اکبر, برادران عباس. حسین چلے, اب سننا, حسین چلے. امام حسین جناب زینب کے خیمے میں آئے, اسی خیمے میں آئے جہاں ابھی قاسم کو بلند کیا تھا. بھیا حسن, یہ ہے آپ کا قاسم. بس جملے سنیے, جتنا رونا ہو رو لیجیے گا. اب حسین نے اس گٹھری کو ہاتھوں پر بلند کیا, مدینے کی طرف دیکھا.